بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ معزز ناظرین، مشاہدین کرام، عزیز ساتھیوں، پیارے دوستوں، محترم بزرگوں، تمام قسم کی حمد، بڑائی، کبریائی، تمجید، توصیف رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے ہدایت بن کر تشریف لائے۔ معزز ناظرین، آج کی اس مختصر سی نشست میں جو موضوع ہے جس پہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرنا۔ ان کی تربیت میں یہ چیز شامل ہے، اولاد کی تربیت میں یہ چیز شامل ہے کہ ان کے بیچ انصاف ہو، عدل ہو۔ اللہ رب العالمین نے عدل اور انصاف کو کئی جگہوں پر قرآن کریم کے اندر عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالی انصاف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے، انصاف کرنے کا، بھلائی کرنے کا۔ اور یہ عدل اور انصاف یہ ہر چیز میں مطلوب ہے، اسلام کے اندر ہر چیز میں مطلوب ہے۔ اور جس چیز میں، جس خاندان میں، جس گھر میں، جس ملک میں، اور جس گاؤں اور شہر میں، اور جس کمپنی میں یہ عدل اور انصاف کا پیمانہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے گاؤں ہو، چاہے ملک ہو، چاہے جو بھی جگہ ہو، ہر جگہ عدل اور انصاف یہ مطلوب ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا حق ہمیں پوری طرح سے ملے، اور جہاں حق تلفی ہوتی ہے اس کے اندر بغض و عناد، دشمنی، یہ تمام چیزیں اس کے دل میں پنپتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اور یہ آگے چل کر کے تباہی کا سبب اور کارن بن جاتی ہیں۔ اس لیے معزز ناظرین، عدل اور انصاف یہ ہر میدان میں اور ہر چیز میں ضروری ہے، اور یہ مطلوب ہے اسلام کے اندر، یہی عدل کا تقاضا ہے، اور یہ اسلام اسی کا حکم دیتا ہے کہ عدل کے تقاضے کو پورا کیا جائے، انصاف ہو، انصاف ہو، عناد اور دشمنی، اپنا اور غیر کا فرق کیے بغیر عدل کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عدل اور انصاف نہ کرنے ہی کی وجہ سے تم سے پہلے کی امت کے لوگ ہلاک بھی ہوئے، ایک سبب یہ بھی تھا۔ معزز ناظرین، آج کا جو مختصر موضوع ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کے درمیان بھی عدل کرنا، اولاد کے درمیان عدل اور انصاف یہ ان کی تربیت میں شامل ہے، اور یہ سب سے ضروری چیز ہے بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کہ ان کے مابین انصاف کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انصاف اور عدل یہ اگر اس کا فقدان ہوتا ہے اپنے بچوں کے درمیان، یا ان کی تربیت میں اس چیز کا فقدان اور اس چیز کی اور عدل نہیں ہوتا ہے، ناانصافی آتی ہے، ایک کو زیادہ دوسرے کو کم، تو یہیں پر کراہیت، اس گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ، آگے چل کر کے دشمنی کا یہ سبب بنتا ہے۔ یہی چیز اسی ناانصافی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کے مابین لاٹھی ڈنڈے اور بہت ساری چیزیں چل جاتی ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے آج کے خصوصی اس سماج کے لیے ہمیں بہت ہی گہرائی سے اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے، ہر والد کو، ہر والدین کو۔ یقیناً والدین کی فضیلت اسلام میں بہت بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، لیکن اولاد کے اوپر جہاں والدین کے حقوق ہیں، وہیں اولاد کے حقوق بھی والدین پر ہیں، اور ان میں سے ایک ان کو اچھی تربیت دینا، ان کے مابین انصاف اور عدل کرنا۔ اس لیے کہ عدل و انصاف اگر نہیں رہا تو یہی بچے، وہی اولاد آپس میں لڑ پڑتی ہے، اور اس کا نتیجہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین کی بھی حق تلفی پر آمادہ ہوتی ہے،
اور والدین سے بھی بغض و کراہت ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور اس کی صریح دلیل اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے کہ عدل سے کام لو، عدل کرو، اور عدل ہی کا حکم دیتا اللہ تعالی، چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو، ہر جگہ عدل و انصاف کا تقاضا پورا ہونا چاہیے۔ بچوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو عدل و انصاف کو نہ قائم کرے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل رہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی، کہتے ہیں کہ تصدق علی ابی، میرے والد نے مجھے ہبہ کیا، اپنے مال کا کچھ حصہ مجھے ہبہ کیا۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر دونوں صحابی، بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد، نعمان کے والد، اور وہ کہتے ہیں کہ تصدق علی ابی، میرے والد نے ببعض مالہ، میرے والد نے مجھے ہبہ کیا، اپنے مال کا کچھ حصہ مجھے ہبہ کیا، مجھے یوں ہی دے دیا ہدیہ کے طور پر۔ فقالت امی، میری ماں، ان کی ماں جو تھی، ان کی ماں عمرہ بنت رواحہ، وہ کہتی ہیں کہ لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک اس بات سے خوش نہیں ہوں گی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آپ گواہ نہ بنا لیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی جب تک نہ مل جائے کہ صرف نعمان کو ہبہ دینا صحیح ہے کہ نہیں، تب تک میں اس ہبہ سے آپ کے اس ہبہ سے میں خوش نہیں ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری ماں نے یہ کہا کہ مجھے خوشی اس وقت ہوگی اس ہبہ پر جو نعمان میرے بیٹے کو آپ نے دیا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ لگ جائے گی کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ فانطلق ابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیشهده علی صدقتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے والد مجھے بھی اور میری والدہ کے ساتھ گئے، دونوں لے کر کے گئے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور واقعہ بیان کیا کہ میں نے نعمان کو یہ جو ہے ہبہ کیا ہے، اپنے مال کا کچھ حصہ میں نے نعمان کو ہبہ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھا کہ افعلت هذا بولدک کلہم، کیا آپ نے اپنی ساری اولاد کے ساتھ ایسا ہی کیا، سارے بچوں کو آپ نے یہ ہبہ دیا ہے، ایسے ہی دیا ہے؟ قال، کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا لا، نہیں، سارے بچوں کو نہیں، صرف نعمان کو دیا ہے۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان بھی انصاف کرو، اپنے بچوں کے درمیان بھی انصاف کرو۔ فرجع ابی فرد تلک الصدقہ، تو کہتے ہیں نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے والد وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھر واپس ہوئے، اور جو ہبہ مجھے دیا تھا وہ ہبہ واپس نہیں دیا مجھے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ انی لا اشہد علی جور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ظلم کی بات پر میں گواہ نہیں بنتا ہوں، میں گواہی نہیں دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا دھیان دینا چاہیے، اور اس بات پر ہمیشہ کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں اس چیز کو شامل رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے مابین انصاف کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک سے لیتے رہیں اپنے خرچ کے نام پر اور دوسرے کو دیتے رہیں، یہ بھی ناانصافی ہے۔ کسی کو کم کسی کو زیادہ دیں، کوئی بڑا لاچار ہے کہہ کر کے اپنی طرف سے صرف اسے ہی دے دیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ سب کے مشورے سے، ظاہر ہے والد کی بات سب مانیں گے اور جو ہے اسے دیں گے کہ اپنے بھائی کا تعاون کریں گے، لیکن ان کو بھی مد نظر رکھا جائے اور ان کے درمیان آپس میں اختلاف کا یہ سبب نہ بنے ناانصافی۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔